جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آج کے موضوعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب وہ بندہ مل گیا ہے جس نے عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی آفر دی تھی۔ عمران خان صاحب سے کہا تھا جناب آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، آپ وہاں رہیں۔ یہ کون صاحب ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دشمن کو کمینہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور یو ای نے پاکستان کے $2 ارب رول اوور کر دیے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے کہ یہ صرف مریم نواز صاحبہ کا جو ایک ہینڈ شیک ہے اس کا نتیجہ ہے۔ یہ اس قسم کا پروپیگنڈا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور آج مریم نواز صاحبہ نے انکشاف کیا کہ جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کی حالت اتنی پتلی ہے کہ وہاں سے 2.5 کروڑ روپے کی انسولین چوری ہو گئی۔ یہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور آج عمران خان صاحب کی مذاکراتی کمیٹی نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی، لیکن کمیٹی کا کوئی رکن جیل گیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں گیا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملٹری کورٹس میں سیولین کی ہیئرنگ پہ آج پہلا دن تھا، اور آج حفیظ اللہ نیازی صاحب جج صاحب کے سامنے پیش ہو گئے۔ جج صاحب نے ان کے صاحبزادے حسان نیازی کو ایک سپورٹ دی۔ وہ سپورٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ملٹری کورٹس کے اندر سیولین کے کیس کی طرف آتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہیئرنگ تھی، 7 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور اس کے اندر یہ ہیئرنگ ہوئی۔ اور آج وزارت دفاع کے وکیل بھی وہاں پہ پیش ہوئے، اور جج صاحب نے متعدد ان سے سوال کیے، لیکن کسی سوال کا بھی جواب پراپر نہیں دے سکے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سوال ہی کچھ اس قسم کے تھے۔ مثلا ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی جگہ کنٹونمنٹس ہو یا کسی جگہ فوج کی چوکی اور وہاں پہ کوئی شخص آ جائے اور فوج اس کو روکنا چاہے، اسے روکنے کا کہے، لیکن اگر وہ نہیں رکتا تو کیا یہ کیس سیولین کورٹ میں چلے گا یا پھر یہ ملٹری کورٹ میں چلے گا؟ تو ظاہر وزارت دفاع کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی یہ عجیب سی صورتحال ہے، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوال بار بار پوچھے گئے تھے، اور جن کے جواب میرا خیال ہے وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں ان کے پاس تیار نہیں تھے، اور یہ بہت بڑے وکیل ہیں پاکستان کے، لیکن جو صورتحال وہاں پہ تھی وہ بڑی گمبھیر تھی۔ میرا خیال ہے یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کیسز چلتے ہیں، اور اس سے پہلے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسے لائیو اس کی ہیئرنگ سٹارٹ کر دی تھی اور پوری قوم بلکہ پوری دنیا دیکھتی تھی، تو اس زمانے میں بہت سارے وکلا ایکسپوز بھی ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے اگر یہ دوبارہ ہیئرنگ سٹارٹ کی جائے تو بڑے بڑے جو نام ہیں جو 10 کروڑ 20 کروڑ روپیہ فیس لیتے ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی اسی طرح ایکسپوز ہو جائیں گے کہ عام سے سوالات کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال کیونکہ کل بھی اس کی سماعت ہوگی اور آنے والے چند دنوں کے اندر ایک بڑا میجر فیصلہ آئے گا، اور اس فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو فیوچر کی سیاست ہے وہ اس کے ساتھ نتھی ہے۔ اب وہ فیصلہ جب آئے گا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آج جب یہ ہیئرنگ چل رہی تھی تو حفیظ اللہ نیازی صاحب اٹھے، اور اٹھ کے وہ روسٹرم پہ آ گئے، اور انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ میں کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ مجھے الاؤ کریں۔ تو جج صاحب نے انہیں الاؤ کر دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ 22 ایسے ملزمان ہیں جن کو سزا ہوئی ملٹری کورٹ سے، لیکن ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ انہیں جیل کے اندر بھجوا دیا گیا، لیکن جیل میں انہیں انتہائی ہائی سیکورٹی زون میں رکھا گیا، جو ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اس پہ جسٹس محمد علی مدد صاحب نے فرمایا کہ فوری طور پہ بتایا جائے کہ جب ملزمان کا ٹرائل ہو چکا ہے، جب انہیں جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے، تو پھر ان لوگوں کو ہائی سیکورٹی زون میں کیوں رکھا گیا ہے، اور جو جیل مینول ہے ان کے مطابق انہیں رائٹس کیوں نہیں دیے جا رہے۔ تو فوری طور پہ پنجاب گورنمنٹ کو ہدایت کی گئی کہ ان ملزمان کو، جو 22 ملزمان ہیں جنہیں ہائی سیکورٹی زون میں رکھا گیا ہے، ان سب کو بھی جو جیل مینول ہے اس کے مطابق حقوق دیے جائیں۔ تو اس طرح حسان نیازی صاحب کو پہلا ریلیف سپریم کورٹ آف پاکستان سے مل گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا تو جیل حکام جو ہیں وہ وجہ بیان کریں گے کہ انہیں ہائی سیکورٹی زون میں کیوں رکھا گیا ہے، یا پھر انہیں باقاعدہ جیل مینول کے مطابق تمام سہولتیں دی جائیں گی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے دوست بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، اور بہت ہی سمجھدار اور شاندار انسان ہیں۔ میرا خیال ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اس عمر میں اپنے بیٹے کا اس طرح دکھ برداشت کرنا اور ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت کے اندر دھکے کھاتے رہنا، میرا خیال ہے یہ ان کے لیے مناسب
मुनासिब नहीं है और ये इनके साथ बड़ी ज़्यादती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल ये है कि ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उन्हें इसी तरह अकेला बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। अब देखें, हसन नियाज़ी इमरान खान साहब के सके भांजे हैं और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो उनके कज़न हैं इमरान खान साहब के, उनके साहबजादे भी हैं, और इनकी जो वालदा है हसन नियाज़ी साहब की, वो मुसलसल इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जेल में भी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हसन नियाज़ी को भी अकेला छोड़ दिया था। इनका सारा मुकदमा हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने लड़ा और बिल्कुल इसी तरह बाकी जो इनके साथी हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, उन सब के मुकदमे भी उनके वालिदैन को लड़ने पड़े और उस पे उन सब के लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए खर्च हो गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, बाद में जो लोग निकलते हैं उनके गले में हाथ डाल के ढोल बजा के कहती है कि हमारे वर्कर्स आ गए। लेकिन जब वर्कर्स को ज़रूरत होती है तो उस वक्त पार्टी उनको अकेला छोड़ देती है और हसन नियाज़ी इसकी सबसे बड़ी और खुली मिसाल है कि इमरान खान साहब के भांजे के साथ भी जो पार्टी ने सलूक किया है वो भी वैसे कमाल ही है। आज इमरान खान साहब ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी के साथ अरकान से मुलाकात करनी थी। कल फैसल चौधरी साहब ने दरख्वास्त दी थी सुप्रीटेंडेंट साहब को कि जनाब गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, आप इनकी मुलाकात करवा दें ओपन एयर में इमरान खान साहब के साथ। लेकिन आज कोई जवाब नहीं मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारा दिन इंतज़ार करती रही कि कोई जवाब सुप्रीटेंडेंट साहब की तरफ से आएगा, नहीं आया। बल्कि फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसके ऊपर बात की, गौहर खान साहब ने भी बात की कि स्पीकर साहब ने जब वाज़े तौर पर कह दिया था और गवर्नमेंट ने यकीन दिलवाया था कि हफ्ते के दिन मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आज मंगल है और हफ्ते को गुजरे हुए 4 दिन हो गए लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मेरा ख्याल है मुलाकात हो जानी चाहिए थी, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी संगदली नहीं होनी चाहिए। या आप वादा ना करते, अगर आपने वादा किया है तो फिर आपको इस वादे को पूरा करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसके अंदर जो डेडलॉक आया वो ज़िद की वजह से है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि ये जो 7 रुकनी कमेटी है बार बार मुझसे मिलती रहे और मिले भी ओपन एयर में ताकि मैं इनके साथ बात कर सकूं, फिर मैंने डायरेक्शन दूंगा, फिर ये जाएंगे और फिर अगला सेशन होगा इस मुज़ाकराती कमेटी का। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपने ये वादा किया था कि हम आपको चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो तहरीरी तौर पर देंगे, तो अब आप तहरीरन चार्टर ऑफ डिमांड दें। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि जनाब हमने जो कुछ कहना था हमने कह दिया है, आप फौरी तौर पर उनके जो मिनट्स बनाए हैं उसी को हमारी तहरीरी दरख्वास्त समझ लें। और गवर्नमेंट की तरफ से जिद है कि नहीं, आपने वादा किया था कि हम अपने मुतालबे तहरीरन पेश करेंगे। अब इसके लिए इमरान खान साहब से कमेटी ने राब्ता करना है, मुलाकात करनी है। तो ये अजीब सी बात है कि आपके मुतालबात 2 ही हैं और 2 मुतालबात के ऊपर भी आपने कमिटमेंट की हुई है कि हम इसका तहरीरी आपको जवाब लिख कर देंगे या चार्टर लिख कर देंगे। आप वो तहरीरन नहीं लिख रहे और मुतालबात भी 2 ही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हर बार इमरान खान साहब से तफसील के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। भाई क्या आप मुतालबात को बढ़ाना चाहते हैं या मुतालबात को कम करना चाहते हैं, या अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुतालबा आया तो वो इमरान खान साहब के सामने रखना चाहते हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुतालबा है ही नहीं। तो फिर ये तातुल किस चीज़ का है, मुझे समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट की भी समझ नहीं आ रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की भी समझ नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि दोनों वक्त गुजारना चाहते हैं, इमरान खान साहब भी गुजारना चाहते हैं और इस साइड से गवर्नमेंट भी वक्त गुजारना चाहती है, क्योंकि ना इमरान खान साहब इसके ऊपर सीरियस है और ना ही गवर्नमेंट सीरियस है। तो मुझे लगता है कि ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है ये अब डेडलॉक का शिकार ही हो गया और शायद आने वाले दिनों में मजीद डेडलॉक का शिकार हो जाए। आज मरीम नवाज साहबा ने एक तकरीब से खिताब किया और ये तकरीब जो थी वो हेल्थ से रिलेटेड थी और हस्पतालों से रिलेटेड थी। सारे पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन 12 करोड़ आबादी है, तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी इतने ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, फिर जो हस्पताल हैं, उनकी हालत बड़ी बुरी है। अगर आप किसी सरकारी हस्पताल में चले जाएँ तो आपको लग समझ आती है कि आप कहाँ पर आ गए। और अगर आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आपने दुनिया के दूसरे मुल्क और उन मुल्कों के हस्पताल देखे हुए हैं, तो फिर आप ज़ाहिर है इन हस्पतालों देख के हैरान ही रह जाते हैं। तो मरीम साहबा ने आज एक बड़ा दुख भरा पैगाम दिया और दुख भरा एक वाक़या भी उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर एक अस्पताल है जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए की इंसुलिन चोरी होगी। उन्होंने कहा जी तमाम जो अस्पताल हैं उनके अंदर से दवाइयाँ चोरी हो जाती हैं। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो लोगों से पैसे लेके उनको अलाउ करते हैं कि आप अंदर जाके डॉक्टर को दिखा दें, यानी उन्होंने अपना एक कारोबार स्टार्ट किया हुआ है। फिर जितने सरकारी हस्पताल हैं उन सब के अंदर लेबॉर्ट्रियाँ भी हैं, लेकिन डॉक्टर ये तजवीज़ करते हैं कि आप ये टेस्ट बाहर से करवाएं। लिहाजा टेस्ट जो बाहर से होते हैं, हस्पतालों के अंदर एंट्री जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स पैसे ले लेते हैं और जो अद्वियात गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट ने जिनका बंदोबस्त किया हुआ है वो चोरी हो जाती हैं। सो फार सो इंसुलिन चोरी हो गई और साथ उन्होंने
انہوں نے چین کا ایک واقعہ بتایا کہ میں جب چائنا گئی تو وہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہاں کوئی ہسپتال دکھائیں، تو انہوں نے مجھے ہسپتال دکھایا، بڑا زبردست قسم کا انتظام تھا ہسپتال کے اندر، اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا یہاں سے ادویات چوری ہوتی ہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو آپ ان کو کیسے روکتے ہیں؟ تو میری وہ بات ان کے پلے ہی نہیں پڑی، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کس قسم کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ادویات چوری نہیں ہوتے۔ اور کہنے لگی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے کتنا اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس سائڈ پہ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پاکستان بلکہ پنجاب کے اندر ادویات چوری ہو جاتی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کے لیے میرے 2-3 مشورے ہیں۔ پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ میں کیونکہ اللہ نے رحم اور کرم کیا، 118 ملک میں گھوم چکا ہوں، میرا پیشن ہے دنیا کے اندر گھومنا پھرنا، میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں 3 جگہوں پہ ضرور وزٹ کرتا ہوں۔ ایک تو میں ان کے سکول ضرور وزٹ کرتا ہوں، اور سکول بھی وہ جو بیسک ایجوکیشن ہے، تو جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں اور تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کر رہی ہے۔ تو میری مریم نواز صاحبہ کو ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک سے باہر جائیں تو چھوٹے بچے جو پرائمری سکول کے بچے ہیں ان کے سکولوں میں جا کے وزٹ ضرور کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کر رہی ہے۔ دوسرا، میں پولیس اسٹیشن ضرور جاتا ہوں، اور میں جب یورپ کے پولیس اسٹیشن دیکھتا ہوں، بلکہ اب تو مسلم دنیا کے پولیس اسٹیشن بھی دیکھتا ہوں، تو بڑا حیران ہو جاتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ نہ صرف ایک پولیس اسٹیشن ہوتا ہے بلکہ جو فائر بریگیڈ ہے وہ بھی اسی پولیس کا حصہ ہوتا ہے، اسی اسٹیشن کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ہسپتال بھی ضرور ہوتا ہے جسے پولیس ہاسپٹل کہتے ہیں، کیونکہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہیں سے ایمبولینس جاتی ہے، یعنی کہ جب آپ کوئی کال کرتے ہیں پولیس کو تو صرف پولیس اکیلی وہاں پہ نہیں آتی، اس کے ساتھ فائر بریگیڈ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبولینس بھی آتی ہے، یعنی اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو فوری طور پہ اسے کسی اور ہسپتال لے جانے کے بجائے پولیس اسے اپنے ہسپتال میں لے کے آتی ہے اور وہاں پہ اس کی نگہداشت کرتی ہے۔ جب وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی جنرل ہسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان کے فائر بریگیڈ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہے تو وہ فائر بریگیڈ کے جو لوگ ہیں وہ فوری طور پہ آگ بھی بجھا دیتے ہیں، اور ساتھ پولیس بھی ہوتی ہے۔ تو میری مریم نواز صاحبہ کو یہ تجویز ہے کہ جب بھی آپ جائیں تو پولیس اسٹیشنز بھی دیکھیں باہر، جب آپ دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کس طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہسپتالوں میں ضرور جاتا ہوں اور وہاں جا کے ان کے سسٹم دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہوں۔ تو مریم صاحبہ کو بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ ہسپتال بھی ضرور وزٹ کیا کریں، اور پھر اگر ٹائم بچ جائے تو جو ان کی مذہبی عبادت گاہیں ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں، وہاں جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ لوگ اپنے مذاہب کی جو عبادت ہے وہ کس خوبصورتی سے کرتے ہیں اور کس طرح اچھے انداز سے مساجد اور ٹیمپلز چلتے ہیں۔ بلکہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کی مسجدوں میں بھی مریم صاحبہ کو ضرور جانا چاہیے، وہ بلکہ ترکی جائیں گی تو یہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گی کہ انہی مسجدوں میں جہاں پہ مرد نماز پڑھ رہے ہیں وہیں پہ خواتین بھی نماز پڑھتی ہیں، اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں۔ بلکہ اگر آپ موراکو جائیں تو آپ یہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ وہاں صرف نماز کے لیے مسجد کھلتی ہے، اور جو ہی نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مسجد بند کر دی جاتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا بلکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے پاس بھی وقت پہ نہیں آتا اس کے لیے بعد میں مسجد نہیں کھلنی چاہیے۔ تو دنیا بڑی ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ تو جب یہ باہر جائیں گی تو پھر انہیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا۔ مثلا میں نے جو باہر کی دنیا کے ہسپتال ہیں وہاں جا کے یہ دیکھا ہے کہ ادویات جو ہوتی ہے ہسپتالوں کے اندر صرف ایمرجنسی کی ہوتی ہیں، ایمرجنسی کے علاوہ کوئی دوائی کسی ہسپتال سے نہیں ملتی۔ جب بھی مریض جاتا ہے وہ ڈاکٹر کو دکھاتا ہے تو ڈاکٹر جو اس کا نسخہ تجویز کرتا ہے وہ آٹومیٹک آن لائن چلا جاتا ہے، اور کچھ ڈسپینسریز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ، اور وہاں پہ وہ نامینیٹ ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ میں مریض ہوں، میں ایک ہسپتال میں گیا، میں انرول ہو گیا، اور جو میرے دائیں بائیں ڈسپینسریز ہوں گی جو میرے گھر کے قریب ہوں گی وہاں میں انرول ہو جاؤں گا آٹومیٹک، اور اس کے بعد جو ڈاکٹر میری دوائی تجویز کرے گا میں وہ کسی بھی ڈسپینسری سے جا کے وہ دوائی کلیکٹ کر سکوں گا، اور جب میں وہاں سے وہ دوائی اٹھا لوں گا تو ان کے سسٹم میں چلی جائے گی۔ اب میں کسی اور ڈسپینسری سے وہ دوائی نہیں لے سکتا، اور اس کے اندر کیونکہ تعداد اور مقدار لکھی ہوتی ہے کہ یہ دوائی 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے کافی ہے، تو اس سے پہلے میں وہ دوائی نہیں لے سکتا، اور اگر میں نے دوائی ریپیٹ بھی کرنی ہے تو پھر میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور ڈاکٹر اپنے سسٹم میں ڈالے گا تو پھر اس کے بعد مجھے دوائی ملے گی۔ تو میرا خیال ہے مریم صاحبہ کو سلوشن کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے ایمان جگانا شروع کر دیں۔ جب اتنی زیادہ مسجدیں ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ علماء کرام کے ہونے کے باوجود، اور اتنے زیادہ لیکچرز ہونے کے باوجود بھی لوگوں کا ایمان تازہ نہیں ہوا، تو میرا نہیں خیال کہ مریم نواز صاحبہ کے چند کلمات بولنے سے یا ایک آدھ تقریر کرنے سے لوگوں کے دل بدل جائیں گے۔ تو اب دل بدلنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب سسٹمز کے اوپر آپ کو فوکیت کرنی چاہیے، سسٹم کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں جس کے اندر لوپ ہولز نہ ہو۔ جب لوپ ہولز نہیں ہوں گے، سسٹم بہتر ہوگا تو یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر آپ کا سسٹم لوز ہوگا تو پھر آپ جتنا
چاہیں لوگوں کو قرآن پڑھا لیں, جتنا چاہیں لوگوں کے ایمان جگا لیں, یہ اس طرح چوریاں ہوتی رہیں گی, اس قسم کے فراڈ ہوتے رہیں گے. تو چائنا کے اندر اگر چوری نہیں ہوتی تو بیسک اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سسٹم بڑا تگڑا ہے, اتنا تگڑا سسٹم ہے کہ اس کے اندر سے لوپ ہولز نہیں نکل رہے. اور اگر آج وہاں پہ بھی پاکستان کا سسٹم لگا دیں تو پھر آپ اس کے بعد دیکھ لیں کہ پورے ملک کی انسولین چوری ہو جائے گی, کیونکہ انسان جو ہے اس کی فطرت ہر جگہ پہ سیم ہوتی ہے, بس سسٹم ہوتے ہیں جو اس کی فطرت کو, جو اس کے ڈی این اے کو تبدیل کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سسٹم پہ جانا چاہیے. جو سسٹم ہوگا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں سسٹم ہوگا تو پھر اسی طرح چوریاں ہوتی رہیں گی. جناب یو اے کے صدر سلطان محمد بن النہیان نے پاکستان کے $2 ارب جو اس کو رول اوور کر دیا ہے, اور آج یہ خوشخبری پرائم منسٹر صاحب نے سنائی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ میری رحیم یار خان میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی, اور میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ کے مسائل کو, تو آپ اس کو 1 سال کے لیے اور مؤخر کر لیں. تو یو اے کی طرف سے $2 ارب کا آپ سمجھیں کہ رول اوور ہمیں مل گیا ہے. ظاہر ہے اگر یہ رول اوور نہ ملتا تو پھر ہمیں یہ $2 ارب ادا کرنے تھے, جو سر دست ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ان $2 ارب کو مریم نواز صاحبہ کا جو ہینڈ شیک ہے اس کے ساتھ نتھی کر رہے ہو. کہتے دیکھیں جی انہوں نے ہینڈ شیک کیا تھا اور شہزادے کے ساتھ یا سلطان کے ساتھ, تو فوری طور پہ پاکستان کو فائدہ ہو گیا. اور اگر اس طرح ہینڈ شیک کرنے سے پیسے ملتے ہیں تو مریم صاحبہ سے کہیں کہ وہ دوبارہ ہینڈ شیک کریں, ہو سکتا ہے $2 ارب اور مل جائیں. اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ شرم آنی چاہیے, ایسی باتوں پہ اس لیول پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جو آپ ڈاؤن اتنا جاتے چلے جائیں گے تو پھر ایک اینڈ لیس گیم ہے. آخر میں گالیوں کے علاوہ اور سر کھولنے کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں بچے گا. تو میرا خیال ہے ایک خاص لیول سے آگے کسی پارٹی کو نہیں جانا چاہیے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ٹرولرز کو تھوڑی سی لگام دیں. اگر یہ لگام نہیں دیں گے تو پھر دوسری طرف سے بھی حملے ہوں گے. جب دوسری طرف سے بھی حملے ہوں گے تو آپ کی اپنی خواتین ہیں, پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کہاں کہاں لوگوں کا مقابلہ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو $2 ارب کا رول اوور ہے, میرا خیال ہے یہ قابل شرم بھی ہے پاکستان کے لیے. اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنے زیادہ لوگ ہیں, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اتنا بڑا ملک ہے, نیوکلیر پاور ہے, ہم پہلی اسلامک نیوکلیر پاور ہے ان دی ہیومن ہسٹری, اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ پاکستان کی ایکسپورٹس دیکھ لیں, قابل شرم ہے میرا خیال ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس چیز کو دیکھ کے آنکھیں کھول لینی چاہیے. کتنی دیر آپ لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں گے, کتنی دفعہ آپ $1-2 ارب کے لیے دوسرے ملکوں کی خوش آمدید کرتے رہیں گے, اور کتنی ان کی تعریفیں کریں گے. میرا خیال ہے ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے اور کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $100 بلین کراس کر دیں. بڑی عجیب سی بات ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور 25-30 ارب سے زیادہ ایکسپورٹس نہیں ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے پاکستان کے لیے. اور یہاں پہ ایک چیز یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم $30 ارب کی یا $25 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس ایکسپورٹ کو ہم $100 میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یا تو بالکل ہی ایکسپورٹس نہ ہونا, زیرو, کہ ہم کاروبار کر ہی نہیں سکتے, ہمارے اندر اہلیت ہی نہیں ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ہاتھ پھیلائیں اور تھوڑے سے پیسے لیں اور گزارا کر لیں. لیکن اگر ہم نے $30 ارب کی ہدف کو ٹچ کر لیا ہے اور اگر ہم $30 ارب کی ایکسپورٹس کر رہے ہیں تو پھر اب ہم نے اس کو انہینس کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایک پروجیکٹ کام کر رہا ہے اور وہ آپ کو 2, 4, 5, 10 ارب دے رہا ہے تو اسی پروجیکٹ کو پھیلا لیا جائے, اس کو بڑھا لیا جائے. آخر اس کے اندر کیا حرج ہے, آخر اس کے اندر کیا رکاوٹ ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے اور یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جناب اگلے 10 سال کے اندر ہم جو اپنی پاکستان کی اکنامک پالیسیز ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے, اور جو ہماری اکنامک پالیسیز ہے وہ ایکسپورٹ بیس ہوگی. ہم ہر چیز ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کے اندر جو کچھ بن رہا ہے, جو کچھ پک رہا ہے, جو کچھ اگ رہا ہے, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ سارے کا سارا ایکسپورٹ ہونا چاہیے. اگر دنیا کے دوسرے ملک کر سکتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی ایکسپورٹ سے اگر $50 بلین کما سکتے ہیں ماہانہ یا سالانہ, تو آخر ہمارے اندر کیا چیز کم ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سوچ کے سمجھ کے کم از کم اتنا ضرور کر لینا چاہیے کہ پاکستان کم از کم اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے. آخر ہم کب تک بھی مانگتے رہیں گے؟ تو اس چیز کے اوپر غور گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, بلکہ سب کو مل کے بیٹھ کے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اگر فارن ریمیٹنس $30 بلین یا $33 بلین کی آ رہی ہیں تو ہم اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں. جتنے باہر پاکستانیز ہیں ہم ان کو انسینٹیو دے سکتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان بھیجیں اور اس کے بدلے میں آپ کو اتنے مزید پیسے ملیں گے. میرا خیال ہے وہ بھی اپنی ریمیٹنس بڑھا سکتے ہیں. کم از کم
रकम डबल तो हो ही सकती है, $60 बिलियन तक तो हो ही सकती है। अगर $60 बिलियन वो हो जाएं, $60 बिलियन की हम एक्सपोर्ट्स कर लें तो $120 बिलियन हो जाएंगे, और $120 बिलियन ऐसी रकम है कि जिससे पाकिस्तान मसाइल से बाहर निकल आएगा। तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो बहरहाल करना पड़ेगा। आज फैमिली डेज था इमरान खान साहब के लिए, और आज उनके ख़ानदान के लोग उनसे मुलाकात करने के लिए गए। अलीमा खान साहबा ने बाहर निकल के कुछ इंकशाफात किए जो बड़े दिलचस्प थे। एक तो उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि दुश्मन इतना कमीना नहीं होना चाहिए जितना मुझे मिला है। उनका ये कहना है कि मुझे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जा रही, डॉक्टर फैसल जो हैं जिनका ताल्लुक शौकत खानम के साथ है, मैं उनको अपने आप को दिखाना चाहता हूँ, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही, मेरी किताबें मुझे नहीं दी जा रही। तो अलीमा खान साहबा का कहना है कि दुश्मन को इस हद तक कमीना नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है अलीमा खान साहबा दुरुस्त ही कह रही हैं कि वाकई एक ख़ास हद से ज़्यादा कमीनगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को याद करना चाहिए कि एक वक्त था जब उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर 16 किलो हेरोइन डाल दी थी। मेरा ख्याल है वो भी कमीनगी की इंतहा थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर आप लाख एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें हेरोइन का स्मगलर नहीं कह सकते, तो ना ही उनके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी कमीनगी थी। फिर एहसन इकबाल जैसा बंदा जो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और इस हालत में गिरफ्तार किया गया कि उनके हाथ के ऊपर गोली लगी हुई थी और कोनी उनकी ज़ख्मी थी, और वो फिजियोथेरापी नहीं करवा सके, इस वजह से वो आज भी अपना बाजू सीधा नहीं कर पाते। मेरा ख्याल इस हद तक कमीनगी को नहीं जाना चाहिए था कि आप एक मरीज़ को, एक ज़ख्मी को उठा के भी जेल में फेंक दें और उसे फिजियोथेरापी ना करने दें। फिर ख्वाजा आसफ जो है, आप उसके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगा सकते हैं। वो कहा जा सकता है कि मुंह फट है, गुफ्तगू के अंदर वो एहतियात नहीं करते, और ख्वाजा साहब जो यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनको आर्टिकल 6 का मुजरम करार देने की कोशिश की गई थी, मेरा ख्याल है वो भी बड़ी ज़्यादती थी, और इस हद तक कमीनगी नहीं होनी चाहिए थी। और सो मरियम नवाज साहबा को मियां नवाज शरीफ साहब के सामने गिरफ्तार कर लिया गया था जेल के अंदर। मेरा ख्याल है ये कमीनगी की इंतहा है कि आप बाप के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार कर रहे हैं। इस हद तक कमीनगी उस दौर में नहीं होनी चाहिए थी। तो आज इमरान खान साहब को जेल में बैठ के सोचना चाहिए कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो उसका अशरे शीर भी नहीं जो मैं अपने दौर में अपने दुश्मनों के साथ करता रहा हूं। मेरा ख्याल है वो कमीनगी के इंतहा थे, और अब ये जो छोटी सी कमीनगी है ये उस कमीनगी के सामने कुछ भी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये अलीमा खान साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा भाई 1.5 साल से जेल के अंदर है, अगर उसने NRO लेना होता तो आज से बहुत पहले ले लेता, इतने मुकदमे भुगत चुका है, 1.5 साल से वो जेल के अंदर है, तो वो क्यों डील करेगा। उन्होंने कहा जी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने डील्स की ऑफ़र की हैं, क्या क्या डील की ऑफ़र नहीं हुई, लेकिन हमने इनकार कर दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये ऑफ़र कौन कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी हर आदमी ये कह रहा था जी मेरा हमारे ISI के साथ ताल्लुकात हैं, मैं लिंक में हूँ, मैं राब्ते में हूँ, और उसने कोई ना कोई डील इमरान खान को देने की कोशिश की। तो इस बात से ये पता लगता है कि बराह रास्त इमरान खान साहब का किसी के साथ कोई राब्ता नहीं था। लोग चलते चलते इमरान खान साहब को कहते जाते थे और इमरान खान साहब उनके ऊपर यकीन करते जाते थे, और ये इमरान खान साहब की पुरानी आदत है। वो 35 पंक्चर हो या फिर ये डील हो, इमरान खान साहब का DNA यही है कि जो शख्स चलते चलते कह देगा इमरान खान साहब उसे सही समझ लेंगे। वो डीप जाके इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे कि क्या इस शख्स का वाकई कोई राब्ता है या इसके जरिए कोई डील लॉक हो रही है, या फिर ये वैसे गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ रहा है। इमरान खान साहब गोंगलुओं की जो मिट्टी है उसको सीरियस ले लेते हैं, उसको सोना समझ लेते हैं, और यहां से प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। साथ ही आज उन्होंने ये भी कह दिया अलीमा खान साहबा ने कि जो इमरान खान साहब के पास हाउस अरेस्ट की जो ऑफर लेके आए थे वो गंडापुर साहब लेकर आए थे, और ये गंडापुर साहब ने हमें ये ऑफर की थी कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको KP लेके जाना चाहता हूं, जो जाहिर है नहीं मामला आगे चल सका। तो गंडापुर साहब का नाम आ गया। अब इसकी बैकग्राउंड में आपको बताता जाता हूं कि जब 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद के ऊपर यलगार का एक दावा किया था, एक ऐलान किया था, तो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट का राब्ता हुआ था, ये बात दुरुस्त है। और उसके अंदर गौहर खान साहब और मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे, गंडापुर साहब भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे। एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त ये चाहती थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने धरने को संजानी तक महदूद कर दें, और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए थे और उनका वफ्द आया हुआ था। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि यहाँ पे कोई सीन लगे, यहाँ पे कोई तमाशा हो। तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी, एस्टैब्लिशमेंट की पूरी कोशिश थी कि इमरान खान साहब को इंगेज किया जाए, और अगर वो संजानी में बैठ जाते हैं तो ये सबसे बेहतर होगा, फिर उनका धरना चलता रहे और उनके मुतालबात जो हैं वो भी हो सकता है किसी न किसी लेवल पर उनको मंजूर कर लिया जाए, लेकिन वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो।
ہو. اور اس کے ذریعے پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ایک معاملہ چلنا شروع ہوا. لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ بات مان کے سنگ جانے کی. میرا خیال ہے وہ ایک بہت سنہری موقع تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ اس ڈیل کو آگے بڑھا لیتے, یا یہ جو رابطہ تھا اس کو کلٹیویٹ کر کے بڑی فصل بنا لیتے, اور اس سے شاید پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال آج مختلف ہوتی. لیکن عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ اس رابطے کو سیریس لیتے, انہوں نے ظاہر وہ بات تسلیم نہیں کی, نہیں مانی, اور پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے اندر داخل ہو گئی. جب وہ داخل ہو گئی تو پھر 26 نومبر کا واقعہ ہوا, اور اس سے گورنمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو پروٹیسٹرز تھے ان سب کو بری طرح کریش کر دیا. تو جب یہ کریش ہو گیا تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں کیا جائے گا. تو 26 نومبر کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر اب بھی عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اسلام آباد آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بار اٹک کے اوپر انہیں روکا جائے گا, اٹک کے پل پہ, اور انہیں اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. تو وہ جو ایک رابطہ تھا وہ 26 نومبر کو ختم ہو گیا تھا, اور اس میں صرف ایک ہی شرط تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پروٹیسٹرز ہیں وہ سنگجانی میں بیٹھ جائیں, اور عمران خان صاحب نے وہ شرط نہیں مانی. جب وہ نہیں مانی تو باقی ساری آفرز جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اسی زمانے میں گنڈا پور صاحب نے ایک مطالبہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کہ عمران خان صاحب کو کے پی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے, جو ظاہر مشرد کر دیا گیا تھا. ہاں البتہ اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی معاملہ یہ بات چلی تھی, اور یہ جو میسج تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ گنڈا پور صاحب ہی لے کر عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے, اور اس کے بدلے میں عمران خان صاحب نے صرف ایک چیز دینی تھی, وہ یہ تھی کہ ان کا جو پروٹیسٹرز تھے, جو ان کا جو مظاہرہ تھا یا ان کے جو لوگ تھے وہ سنگجانی میں بیٹھ جاتے. لیکن عمران خان صاحب نے وہ شرط نہیں مانی. اس کے بعد یہ ڈائلاگز ختم ہو گئے. اب جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہو رہے ہیں یا کوئی خفیہ معاہدہ ہو رہا ہے, یہ سراسر غلط ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ خفیہ معاہدہ ہو رہا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ بشرا بی بی کو انگیج کیا گیا. مجھے اجازت دیجیے, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی.